ام، ہم فتح مکہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ ایک جد و جہد تھی جو مسلمان کیے چلے آ رہے تھے، اور ان کا صبر، ان کا ایمان، ہر ایک چیز ان کا امتحان تھا، اور فائنلی وہ دن آ گیا 20 رمضان المبارک۔ فتح مکہ کے بارے میں آپ ہم تمام دیکھنے والوں کو کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ ظاہر لفظ سے جیسے ہمیں اندازہ ہوتا ہے فتح، شکست کے مقابلے میں فتح۔ جب بھی کوئی جھگڑا لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، دو فریق ہوتے ہیں تو ان میں ایک کو فتح ملتی ہے، ایک کو شکست ملتی ہے، اس لحاظ سے تو یہ ایک عام سی فتح ہے۔ لیکن یہ جو فتح مکہ ہے، جس کو فتح مبین کہا گیا ہے یا فتح عظیم کہا گیا ہے، یہ اس کی ایک الگ شان ہے۔ ہر لحاظ سے یہ ایک منفرد فتح ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 8 ہجری کو، یعنی جس کے 2-1 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ایک عجیب واقعہ اس ضمن میں یہ بھی ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی، سورہ نصر جو آخری پارے میں ہے، نصر کا معنی مدد، مدد والی صورت، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح، یہ دونوں چیزیں، تو صحابہ نے سن کر، یہ صورت سن کر وہ بڑے خوش ہوئے، جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ کیوں رونے لگے؟ لوگوں نے پوچھا آپ رو رہے؟ فرمایا ہاں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام جس مشن کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا، اب آپ جائیں گے یا تو اللہ، مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ اب آپ جائیں گے ہمیں چھوڑ کر، یہ اندازہ ان کو ہو گیا۔ تو وہ تو اللہ کے ایک ولی تھے، تو جس مشن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی دین کی سربلندی اور اس کو پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا کے پیش کرنا، اس میں بڑی جدوجہد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس سے 2 سال، یعنی 8 ہجری سے پہلے 2 سال پہلے 6 ہجری کو ایک صلح ہوئی۔ وہ صلح بظاہر بالکل مسلمانوں کے مخالف صلح تھی، اس لیے کہ اس میں مشرکین نے یہاں تک شرط لگائی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینہ جائے گا مسلمان بننے تو آپ اس کو واپس بھیجیں گے، آپ کی ذمہ داری ہوگی، جبکہ اگر آپ کی طرف سے کوئی واپس مکہ آئے گا تو ہم نہیں بھیجیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا۔ بظاہر یہ صلح جو ہے یہ اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن اسی میں سارا راز تھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد جو معاہدہ ہوا تھا وہ مشرکین نے توڑ دیا، مشرکین قریش نے، عربوں نے وہ توڑ دیا، نبی علیہ السلام نے نہیں توڑا۔ اچھا، اس میں ایک عجیب بات، فتح مکہ کا یہ جنگ ہوئی کس طرح ہے، یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف لوگ تھے عرب، ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، اور ایک اور قبیلہ تھا جو قریش کا حلیف تھا۔ قریش کے اس حلیف جماعت اور نبی علیہ السلام کے حلیف جماعت، ان کے درمیان پرانی لڑائی تھی۔ وہ لڑائی انہوں نے پھر چھیڑ دی قریش کے حلیفوں نے، اور قریش نے ساتھ دی، حالانکہ ساتھ نہیں دینا تھا، عہد کی خلاف ورزی کی، صلح کی خلاف ورزی کی۔ تو نبی علیہ السلام ان کافروں کے لیے جنگ کرنے پر آمادہ ہوئے، اور پھر جتنی منت سماجت ان لوگوں نے کی، نبی علیہ السلام نے 3 شرطیں رکھی تھی کہ یا تو آپ جتنے لوگوں کو آپ نے قتل کیا، قریش سے کہا آپ دیت ادا کر دو، یا پھر جن کے آپ حلیف بن گئے ان سے دستبردار ہو جاؤ، یا پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہماری جو صلح ہوئی ہے وہ توڑ دو۔ قریش نے خود اعلان کیا کہ صلح ہم نے توڑ دی، اور جب توڑ دی تو نبی علیہ السلام ان کافروں کی مدد کے لیے یہاں آپ علیہ السلام جنگ کرنے آئے۔ پھر جنگ اتنی ہوئی تو نہیں، صلح ہو گئی، لیکن یہ کتنا بڑا سبق ہے کہ کافروں، اپنے ساتھی کافروں کی مدد کے لیے اور ان کا بدلہ لینے کے لیے نبی علیہ السلام تشریف بالکل۔ لائے۔ روفی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے۔ روفی صاحب، طاقت اور اختیار کے باوجود آپ نے معاف کرنا پسند کیا، کیونکہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو پھر تو آپ یہی کرتے، لیکن جب آپ کے پاس طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، تو تمام ہماری جو امت کو یہ کیا سبق پہنچتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ فتح مکہ کے اندر جہاں ہمارے لیے اور بہت سارے اسباق ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین سبق اختیار اور اقتدار کے باوجود معافی کا بھی ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی پر حد درجہ زور دیا ہے، اور انسان کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں میں سے ایک بہترین، اور انسان کے جو اچھے اوصاف ہیں، اچھی صفات ہیں، خوبیاں، ان میں ایک بہت بڑی صفت معافی کی ہے۔ اور یہی چیز جیسے آپ نے ابھی انٹرو کے اندر بھی بتایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی نظر آتی ہے، اور انہوں نے بھی، جن بھائیوں نے 40 سال تک ان کو ستایا اور باپ کی گود سے اٹھا کر کنویں میں ڈالا، کنویں سے وہ جیل میں گئے، اور 40 سال تک انہوں نے
کون سا ایسا ستم تھا جو اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا. لیکن جب یوسف علیہ السلام کے پاس مکمل اختیار تھا، اقتدار تھا، وہ مصر کے حاکم تھے اور سارے اختیارات ان کے پاس تھے، تو یہ سب ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور ڈر رہے تھے، پریشان تھے اور اپنی ندامت کا اظہار کر رہے تھے، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے تھے. لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، میں بھی آج تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. نہ صرف یہ کہ میں کچھ نہیں کہوں گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. بالکل سیم یہی ورڈنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمائی جب مکہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار تھا، اختیار تھا آپ کے پاس، اقتدار تھا اور سارے لوگ کانپ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کے، جنہوں نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، مکہ سے نکالا تھا، تکلیفیں پہنچائی تھیں، قتل کیے تھے اور زندگی اجیرن کر رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نے کہا کہ آپ ایک شریف بھائی ہیں اور آپ کے آبا و اجداد اور پیچھے نسل بھی آپ کی ہمیشہ شرافت کے ساتھ ہی جڑی رہی ہے، تو ہم آپ سے اچھائی کی ہی توقع رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم وہی ورڈنگ استعمال کی جو یوسف علیہ السلام نے استعمال فرمائی تھی. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، تم سب جاؤ اور سب میری طرف سے جو ہے وہ آزاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی معافی کا اعلان کیا. ضرورت اس چیز کو آج اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مطلب آپ خون خرابہ، مطلب پہلے کی بات کری ہوں، اس وقت فتح مکہ کی بات نہیں کری، اتنا کچھ آپ نے اپنے پیاروں کو کھوتے ہوئے دیکھا اور آپ ان تمام دشمنوں کے سامنے کھڑے اور آپ نے کہا جاؤ تم سب کو معاف سب کیا. کو معاف کر دیا. کتنا بڑا میسج ہے امت کے لیے، امت مسلمان کے لیے کہ معافی سب سے اہم ہے. مفتی نور رحمانی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے. مفتی صاحب مجھے بتائیں، جیسے کہ عظیمی صاحب نے بھی بات کی کہ یہ بغیر خون خرابے کے سب کچھ ہو گیا، ورنہ جنگ میں تو جانیں جاتی ہیں، بہت نقصان ہوتا ہے، تو یہ کیا اسٹریٹجی تھی، یہ کس طرح پاسبل ہوا؟ نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد. بہت اچھا آپ کا سوال کہ کیا حکمت عملی تھی. ایک بات یاد رکھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے میدان میں جو سب سے پہلا مارکا تھا اور یہ فتح مکہ، اس میں دعا کے ساتھ حکمت عملی کو رکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے مکہ کی طرف آ رہے ہیں تو آپ نے اس کو بالکل خفیہ رکھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ کی ڈائریکشن کیا ہے. آپ ایک دن پہلے جب آپ مکے کے اندر انٹر ہونے سے پہلے آپ گراؤنڈ میں آئیں اور گراؤنڈ کے اندر حکمت عملی یہ اپنائی کہ آپ نے کہا 10,000 کے ساتھ جتنے 10,000 کا لشکر تھا صحابہ کو کہ ہر شخص اپنا کھانا خود بنائے گا. اچھا ابھی جب مکہ والے دور سے دیکھ رہے ہیں کہ کون آیا، تب دیکھا 10,000 کا لشکر پھیل گیا دور تک، جہاں تک نگاہ جاری وہاں تک لشکر نظر آ رہا ہے. اور جب آگ جلائی رات میں تو مکے والوں کے حواس باختہ ہو کہنے لگے یہ کون ہے، جب اتنی تعداد میں کھانا بن رہا ہے تو یہ آئیں گے کس طرح، یہ لڑیں گے کس طرح، یہ تو ختم کر دیں گے. پھر اگلے دن نبی اسلام نے 1,000 کی 10 جماعتیں بنائی. اب یہ مکہ ہے، یہ شہر مکہ ہے. اب اس طرح ایک لشکر آ رہا ہے 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 اینی ٹائم جب انٹر ہوئے ہیں انہوں نے اسلحہ چھوڑ دیا، مطلب آل راؤنڈ انٹر ہوئے ہیں سارے کے سارے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں لا الہ الا نصر عبدہ لا، اور آپ کا سر اونٹنی سے جھکا ہوا ہے. جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے فاتح ہوتا ہے تو اس کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کون ہو تم، اب بدلہ لوں گا. بالکل اور زندگی حرام کی تھی نا، مگر اللہ کے نبی 8 سال کے بعد اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں جہاں آپ کو تکلیف سے نکالا تھا، آپ داخل ہو رہے ہیں اور آپ کی زبان میں کلمہ کیا ہے لا الہ الا نصر عبدہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جس نے اپنے بندے کو فتح دی. یہ نہیں کہا کہ میں فاتح بن کے آیا ہوں، نہیں بندے کو فتح دی، یہ میرا خالق اور مالک. سبحان اللہ. آپ انٹر ہوئے. اب ایک چھوٹا سا واقعہ ہم بیچ میں سٹارٹ ہونے والا تھا ادھر سے. کبھی تصور کریں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب، عثمان غنی، حضرت علی، اسید بن حضیر، عبد الرحمن بن عوف، خالد بن ولید اور بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر آپ خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں اور پھر آپ نے آواز لگائی این عثمان بن طلحہ. حضرت عثمان بن طلحہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ وہ خاندان ہے جس کے پاس دروازے کی چابی ہوتی ہے خانہ کعبہ کی. نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو جب آپ لاسٹ طواف کر رہے تھے 8 سال پہلے، تو آپ نے کہا تھا عثمان ایک دروازہ کھول دو، میں اللہ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. اس وقت مسلمان نہیں، آپ نے کہا کہ یہ کبھی نہیں کھلے گا. اب فرمایا ایک دن ایسا ہوگا یہ چابیاں تو اپنے ہاتھوں سے مجھے دے گا. تو انہوں نے کہا تھا لات و منات کی قسم یہ دن کبھی نہیں آئے گا. فرمایا آئے گا. 8 سال کے بعد اللہ کے نبی طواف کر رہے ہیں اور فرمایا آئینہ عثمان بن طلحہ. آج عثمان ڈرتے ڈرتے آئے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھے، ہاتھ پیچھے ہیں. حضور نے فرمایا آئینہ المفتاح، چابیاں کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی کی طرف دیکھا اور ڈر رہے ہیں. حضور نے فرمایا ڈرو مت، چہرہ اٹھاؤ، ڈرو مت. خوف تھا
کہ عمر بن خطاب کھڑے ہیں، عمر کی تلوار نکلتا ہے تو میں آتی نہیں ہے، تو ایسا نہ گردن، فرمایا کچھ نہیں ہوگا ادھر آؤ. حضور نے بلایا، چابیاں کہاں ہیں؟ چابی ہاتھ میں نہیں. ہر ایک صحابی چاہتا تھا آج کے بعد سے خانہ کعبہ کی چابیاں میرے پاس آ جائیں. نبی اسلام مسکرائے اور حضرت عثمان کے ہاتھ میں واپس رکھ دیا، فرمایا قیامت تک یہ تمہارے ہاتھ میں رہیں گی. سبحان اللہ. وہ اس حضور کا اس انداز دیکھ کر رو پڑے، قدموں میں گر گئے، کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جتنے لوگ دور دراز چھتوں پہ کھڑے تھے چیخ اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ انداز ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ لوگ حضور کا کلمہ پڑھنے پہ تیار ہو گئے. کردار تھا، حضور نے معاف کیا، حضور کی رحم دلی تھی کہ جتنے لوگ سخت دل تھے حضور کے انداز کو دیکھ کر. اور ایک عجیب کیفیت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھایا گیا. وہ بلال حبشی جن کا رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، زبان موٹی ہے، شین کو سین پڑھتے ہیں اشہد ان محمد، مگر جو اللہ کی محبت میں قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کی آواز اللہ کیسے سماعت فرماتے ہیں. آج بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا. سبحان اللہ. اچھا جو آپ نے چابیوں کی بات کی، آج تک ان کی ہی فیملی کے جی پاس، آج بھی انہی کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں موجود ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے. آپا میرے ساتھ یہاں موجود ہے. آپا کتنا بڑا اعزاز. آپا مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم فتح مکہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح معافی پسند کی، مطلب اختیار میں ہونے کے باوجود آپ نے معاف کیا، تو آج کا جو مسلمان ہے اس سے کیا سبق حاصل کرے؟ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر ایک ذہنی فکری انقلاب پیدا کیا تھا. یہ ذہنی فکری انقلاب یہ تھا کہ وہ جو 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے انہیں خدائے واحد کے پرچم تلے ایک کر دیا. وہ جو کہ میدان جنگ میں لوٹ مار کے عادی تھے انہیں مال غنیمت کا خوگر بنا دیا. انہیں جہاد کا عادی بنا دیا. جو کہ کھانے پینے پہ بے صبر بے قابو تھے ان کو روزے کا خوگر بنا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا ذہنی اور فکری انقلاب پیدا کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن کا سفید پرچم لہراتے ہوئے داخل خانہ کعبہ ہوئے، داخل مکہ ہوئے، اور یہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج سب کے لیے امان ہے، آج سب کے لیے معافی ہے. جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو خانہ کعبہ میں آ جائے اس کے لیے بھی امان ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان حال سے یہ ارشاد فرمایا کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہوا کرتا ہے. یعنی انقلاب کے راستے میں کبھی کہکشائیں نہیں ہوتی. انقلاب کے راستے میں خون کی ندیاں ہوا کرتی ہیں، سروں کے مینار استادہ ہوتے ہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا انقلاب برپا کیا جو کہ ذہنی اور فکری انقلاب تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل خانہ کعبہ ہوئے اور یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے شانوں پر بٹھا لیا اور وہ جو کہ خانہ کعبہ بتوں سے سجا ہوا تھا وہ ان تمام بتوں کو مولا کائنات توڑتے چلے گئے اور خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کر دیا، پاک کر دیا. اس کے ساتھ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے نور الرحمان عشق رمضان.